آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت، یہ افطار کی دعا نہیں ہے۔ بعض لوگ تو اس دعا کا سرے سے انکار ہی کرتے ہیں اور اس کی جگہ کہتے ہیں کہ افطاری کی اصل دعا یہ ہے، یعنی ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ دو مشہور دعائیں ہیں جو افطار کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ یہ دعا حدیث کی کتاب مشکاۃ المصابیح میں موجود ہے۔ اور جو دوسری دعا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یہ دعا سنن ابو داود میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پہلی دعا حدیث میں موجود ہے تو کچھ لوگ اسے کیوں غلط کہتے ہیں؟ دراصل بعض لوگ صرف ایک دعا کو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسری دعا کو رد کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں دعائیں درست ہیں اور احادیث میں ثابت شدہ ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت افطار سے کچھ دیر پہلی پڑھی جائے، کیونکہ اس میں روزہ رکھنے اور اللہ کے رزق سے افطار کرنے کا ذکر ہے۔ اور جو دوسری دعا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں پیاس بجھنے اور اجر ملنے کا ذکر ہے۔ جب انسان اپنا تھوڑا بہت افطاری کر لے، کھانا کھا لے، تھوڑا بہت پانی پی لے، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہم لک صمت صحیح نہیں ہے، بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ ہمیں بغیر تحقیق کے کسی بھی بات کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ دین کو احادیث اور مستند علماء کی رائے کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا افطاری سے پہلے کی پڑھنے کی ہے، اور پھر جب افطاری ہو جائے، انسان تھوڑا بہت کھا پی لے، تو اس کے بعد ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ افطار کی مسنون دعا صرف اتنی ہی ہے، یعنی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن ہمارے رواج میں یہ دعا چند اضافی الفاظ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا میں وبک آمنت وعلیک توکلت کا اضافہ جامع الرموز میں قحطانی نے ذکر کیا ہے، لیکن جید علماء کرام نے اس اضافے کو بے اصل قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف مسنون الفاظ پر اکتفا کریں